ایک تو مناظر کیا ہیں جنت کے، اور ایک منازل بھی ہیں، منزلیں ہیں، جیسے ایک آسمان ہے، دوسرا آسمان ہے، تیسرا آسمان ہے. جنتیں بھی ہیں یا اکراس دا بورڈ جنت میں سب برابر ہوں گے، یا وہاں کوئی ایسا معاملہ ہے کہ آپ سے ملنے کے لیے بہت اونچے درجے پہ آنا پڑا کرے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی اچھی بات ہے کہ ابتدا جنت سے ہو رہی ہے، جہنم سے نہیں ہو رہی. نہیں جہنم کی میں کوشش کروں گا کرے ہی نہ بات. جنتی کی بات ہو، اور بالخصوص رمضان ہے اور ختم ہونے کو ہے، تو جنتی کی باتیں ہونی بے چاہیے. شک، جہاں رہنا ہے، جہاں ملنا ہے، وہی گفتگو ہونی چاہیے. وہی گفتگو، کم از کم گمان خیر تو رکھا جا سکتا ہے. ایبسلیوٹلی، یقین کامل ہے علامہ صاحب، یقین کریں انشاءاللہ. تو بلال بھائی، اس میں یہ ہے کہ اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو پروردگار عالم نے مختلف جنتوں کا تذکرہ کیا ہے. کئی ہیں یعنی کہ؟ جی کئی ہیں. اس میں جنت عدن بھی ہے، جنت الفردوس بھی ہے، اچھا، جنت الماوا بھی ہے، اچھا، جنت النعیم بھی ہے، اچھا، جنت خلد بھی ہے، اور ابو آل جو ہے وہ جنت ہے جو جسے قرآن اللہ کی جنت کہتا ہے. یہ یوں ہے ایک دوسرے کے اوپر جی، یا پھیلی ہوئی ہیں؟ نہیں، پھیلی ہوئی نہیں ہے، یوں ہے، درجہ بدرجہ. جی درجہ بدرجہ ہیں. بلکہ اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میں نے یہ کیوں کہا یعنی ورٹیکل، آپ یہ کہہ رہے کہ ہاریزونٹل اس طرح نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس جنت کی پروردگار نے بات کی ہے کہ یا ایتها النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اے نفس مطمئنہ پلٹ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہے، وہ تجھ سے راضی ہے، اور میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا. یہ اللہ کی جنت، جنتی یعنی جو یائے نسبتی ہے، پروردگار عالم نے اپنی ذات کی طرف اس کو نسبت دی کہ میری جنت. اور وہ جنت وہ ہے کہ جس میں جانا اتنا اہم نہیں ہے جتنی یہ بات اہم ہے کہ اس کے بندوں میں شامل ہو کے جانا ہے. یعنی یہ سمجھ لیں اس کا پروٹوکول ہے، اس کا یہ درجہ ہے اس جنت میں جانے والے کا، کہ وہ صرف جنت میں داخل نہیں ہوگا بلکہ خاص خدا کے بندے ہیں جن میں شامل ہو کے تو وہ اس جلو کے ساتھ اندر جائے گا. یہ قرآن بتا رہا ہے. میں ظہیر بھائی کو لے لوں؟ جی بالکل. ظہیر بھائی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ظہیر بھائی آپ کہاں ہیں اس وقت؟ آج میں اس وقت حرم امام حسین علیہ السلام، بس یہ بات میں آپ کی زبان سے سننا چاہتا تھا. واہ واہ واہ. ظہیر بھائی وہ دو جگہیں ہیں، ایک تو میں ابھی نہیں بتاؤں گا آپ سے، ایک میں آپ کو بتا دوں گا. ابھی دو جگہیں ہیں جہاں پہ کہ میں پہلی دفعہ زندگی میں جب گیا، ایک حرم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اور دوسرا حرم امام میں. تو یہاں لیٹ کے نا ہر جگہ پہ میں نے مٹی لگائی. پتہ نہیں آپ اس کو کہیں بدعت نہ کہہ دیں، میں نے اس لیے لگائی کہ یہ مٹی اللہ تعالیٰ کبھی دوزخ کی آگ میں نہیں جلا سکتا. تو یہ تو جنت کا ایک جسے کہنا چاہیے نا، میں نے لیٹر لے لیا کہ یہ آپ کی جاب ڈسکرپشن ہے، اب آپ جائیے جناب اس مٹی کے ساتھ جنت میں. یہ جو منزلیں ہیں جنت کی، ظہیر بھائی اس پہ تھوڑی سی پہلے توجہ کر لیں کہ جنتوں کی بھی اقسام ہے، کوئی چھوٹی، کوئی درمیانی، کوئی بڑی، پھر آخر میں کوئی اللہ کی جنت. اس طرح سے تقسیم ہے، اور یہ تقسیم کیوں ہے ایسی؟ جس طرح سے بلال بھائی ابھی علامہ صاحب نے جو ہے وہ شروع کیا اور فرمایا ہے، جو مختلف اقسام ہیں جنت کی، وہ در حقیقت انسان کے ایمان اور درجات پر مبنی ہیں. ٹھیک. انسان کو اللہ رب العزت نے بہشت، اگر دیکھا جائے تو جو بہشت کا کانسیپٹ ہے، جی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ بہشت جس میں حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کرنے کے بعد رکھا گیا، جی بالکل، اور جہاں سے پھر روئے زمین کی طرف نازل کیا گیا، تو وہ بہشت نہیں تھی کہ جس بہشت کو جزا کے طور پر پروردگار دینا ہے. اس لیے کہ بہشت کی جو کلن نشانی ہے اس میں فیہ ابدا، ہمیشہ کے لیے رہنے والا، اور انسان کبھی وہاں سے نکلے گا نہیں. اچھا اچھا اچھا. جی، جب اس بہشت میں جاتے ہیں تو وہ جزا کے طور پر ہے، اور ظاہر ہے جب انسان کے اعمال مختلف ہوں گے، اس کی جزا مختلف ہوگی، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جنت کے درجات بھی ایک ہی ہوں، سب کے لیے ایک جیسے ہوں. تو یقیناً جس طرح سے انسان یہاں پر اعمال کرے گا ویسے ہی اس کو اس کی جزا ملے گی. جزا کے طور پر بہشت بری کے اندر انسان کو درجات حاصل ہوں گے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے
کہ جب انسان حصول جنت کے لیے عبادت کرے یا اعمال کو انجام دے تو اس کا عمل اس قابل ہو کہ وہ اعلیٰ جنت ہو. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. پروردگار خریدار ہے مومنین سے ان کی جان اور مال کا، اور پروردگار ان سے جان اور مال کو خرید کر اس کے مقابلے میں دیتا کیا ہے؟ پروردگار ان کو جنت عطا کرتا ہے. تو جیسا مال ہوگا ویسی جنت ملے گی، جیسی آپ جو ہے نا وہ مال لے کر جائیں گے ویسی ملے گی. اور جہاں تک تعلق ہے اب ظاہر ہے جنت کی اقسام اپنی جگہ پر، لیکن اللہ رب العزت نے بہشت کو رکھا ہی انسان کی تشویق کے لیے بھی ہے. انسان جب عمل کرنا چاہتا ہے تو اس کو کچھ انسینٹیو چاہیے ہوتا ہے تاکہ انسان اس انسینٹیو کے تحت قربانی دے سکے، مصیبت پر صبر کر سکے، برداشت کر سکے، گناہوں سے بچ سکے، فرما برداری پروردگار کے زمرے میں رہ سکے. اچھا، اس کے لیے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے توصیف بیان کی ہے جنت کی. جنت کے اندر موجود جو نظارے ہوں گے، جو نعمات ہوں گی، جو حوریں ہوں گی، تاکہ انسان ان کو تصور کر کے اس کے لیے جو ہے وہ عمل کرے. اور میں جہاں پر اس وقت بیٹھا ہوا ہوں وہ توصیف کی عملی پکچر ہے کہ اگر آپ نے پریکٹیکل ایگزامپل دیکھنا ہو کہ بہشت کیسی ہوگی تاکہ انسان اس کو محسوس کر کے حاصل کرنے کی کوشش کرے، تو روئے زمین کے اوپر جو ایگزامپل بہشت کے قطعات ہیں ان میں سے ایک کربلا معلی ہے. بے شک. اور یہاں پر بھی پروردگار نے اسی لیے رکھا کہ جب آپ آئیں تو آپ کو جو ہے وہ آ کر محسوس ہو، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ کوشش کریں. تو در حقیقت جو بہشت، اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ نے نفی تو کی ہے اس کی کہ مطلب ہم نے صرف بہشت کی بات کرنی ہے اور انشاءاللہ ہم نے بہشت ہی میں جانا ہے انشاءاللہ. اور ماہ مبارک رمضان ہے، اس میں بہشت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور اللہ رب العزت تو خود چاہتا یہی ہے کہ سارے کے سارے بہشت میں جاؤ. اور مسلمان جس نے کلمہ توحید پڑھ لیا ہوا ہے اور جس نے نبوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دے دی ہے وہ ایٹ دی اینڈ جائے گا جنت میں ہی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن بہرحال اس کے بھی ایک مراحل ہے. تو اب ظاہر ہے یہاں پر موضوعات کے اندر کیا ہوگا کہ بہشت کی تعریف، بہشت کے درجات اور حصول بہشت کے جو مراحل ہیں وہ کیا ہوں گے. میرے ساتھ رہیے گا، میرے ساتھ. کیا اللہ تعالیٰ نے بہشت کو بھی خلق کیا ہے جیسے اس کی مخلوق ہے؟ بہت شکریہ جی. بالکل وہ ہو چکی ہے اور اس پر اللہ قرآن میں واضح الفاظ میں ابھی وہاں پہ ہیں کچھ لوگ. جی میں عرض کرتا ہوں، اللہ کریم قرآن میں واضح الفاظ میں ارشاد فرما رہے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور دوڑو اس جنت کی طرف جس جنت کو تمہارے رب نے تمہارے لیے عطا فرما دیا ہے. اَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ، اس کی چوڑان اتنی ہے کہ زمین و آسمان جو ہے وہ کم ہے اور اس کی چوڑان بہت زیادہ ہے. پھر اسی طرح ارشاد فرمایا ان الابرار لفی نعیم، بے شک جو نیک بندے ہیں وہ نعیم میں ہے. اب آپ نے کہا ارشاد فرمایا ہے کیا وہ تخلیق ہو چکی ہے، بن چکی ہے؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ بنیاد دیکھیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. تو یہ تو دنیا میں ہی اللہ نے اس کو باغ دے دیا، وہ تو پہلے کی پہلے تیار ہو گئی. تھوڑا سا پرسائز ہو، اس وقت جنت جہاں بھی موجود ہے جو میرے تو فہم میں نہیں آ پا رہی، وہ خالی ہے یا وہاں پہ لوگ ہیں؟ دیکھیں اب اس پہ میں عرض کروں گا، جنت کے 8 طبقات ہیں. دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے 8 طبقات میں سے 7 طبقات وہ ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ابھی تک پردے میں رکھا ہوا ہے. اور 8 میں سے 8واں جو ہے ایک توبہ کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کھول کے رکھا ہوا ہے. اب 7 ابھی تک جنت کے وہ پورشن جو ہے وہ موجود ہیں اور اسے چھپا کے رکھا ہوا. اب اس میں کیا ہے، اس میں بالکل صحابہ کرام موجود ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے، نیک لوگ موجود ہیں. میں جنت مل چکی ہے؟ جی مل چکی ہے. میں حدیث پاک عرض کرتا ہوں. ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئی اور کہا یا رسول اللہ میرا بیٹا جوان ہے اور فوت ہو چکا ہے، اب مجھے بتائیں کہ وہ میرا بیٹا کہاں ہے، کہاں ہے. اور وہ حدیث پاک ہے، حضرت قاسم کو کہا کہ میں نے اس کو واضح طور آپ نے یا حضور بتائیں کہ اگر تو وہ کسی اور جگہ ہے تو میں روں. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا رونے کی ضرورت نہیں، میں دیکھ رہی ہوں تیرے بیٹے کو اللہ نے جنت میں وہ سیریں کر رہا ہے. تو جنت کی وسعت اور جنت اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی اور موجود ہے. اب اس میں ایک بات مجھے بار بار ذہن میں آ رہی ہے، دیکھیں اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے
کہ جو حافظ قرآن ہوگا نا، جو حافظ قرآن ہوگا اسے کہا جائے گا جی الحمد سے شروع کر دو، حافظ قرآن الحمد سے شروع کرے گا، والناس تک جتنا پڑھتا چلے گا، وہ سال میں پڑھے، وہ 2 سال میں پڑھے، وہ 1 میں، جہاں جا کے ختم ہوگا ساری الاٹمنٹ، ساری پراپرٹی، وہ ساری جگہ اس ایک حافظ کی ہے۔ اب میں یہ چاہوں گا، یہ دنیا کا کوئی پٹواری یا دنیا کوئی بندہ وہ کہتا ہے جی میں نے پمائش کی ہے زمین کی، یہ ایک ہی رقبہ آپ کو مل سکتا ہے، دوسرے آپ کے حصے میں نہیں آ سکتا۔ قبلہ جب سے قرآن نازل ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک، اس وقت سے لے کر اب تک، اب سے قیامت تک کتنے لوگ حافظ بنیں گے، اور ہر حافظ پڑھتا چلا جائے گا، ایک ایک حافظ کو کتنی جنت ملے گی، تو کتنا ملے گی۔ ابھی وہ جو ایک حصہ ہے جنت کا جہاں پہ کہ اللہ نے ہمیں انشاءاللہ تعالی داخل کرنا ہے، انشاءاللہ وہاں پہ پہلے سے لوگ ہوں گے یا ہم جائیں گے تو ہم سے ہی بھرا جائے گا؟ میں اس کا اشارہ اس طرف کر رہا ہوں کہ کیا ہم سے پہلے بھی مخلوقات جو ہیں وہ حساب دے کے جنت میں جا چکی ہیں؟ دیکھیے اس پہ واضح 2 دلائل میں پیش کرتا ہوں۔ ویسے تو قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت سارے دلائل ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج سے واپس تشریف لائے آپ کو دکھائیں گے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کا تذکرہ کیا کہ میں وہاں گیا ہوں، میں نے یہ مناظر دیکھے ہیں، پھر جہنم کا تذکرہ کیا، بخاری میں موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے ہیں تو وہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے جب ہی فرما رہے ہیں نا، کیوں انہوں نے یہ تو نہیں کہا مجھے یہ دکھایا گیا کہ فیوچر میں ایسا ہوگا، بلکہ میں نے آواز سنی ہے، حضرت بلال حبشی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اس بات پہ دلیل ہیں کہ جنت ایگزسٹ کرتی ہے اور جہنم بھی ایگزسٹ کرتی ہے۔ میں وقفہ لوں گا، واپس آؤں گا، اور یہی بس یہ میرا کوشش ہوگی یہی گفتگو کرتے ہیں۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ سے دیکھیے ذرا، حضرت ابو ہریرہ کا جب وصال ہونے لگا تو وہ رو رہے ہیں، تو صحابہ نے پوچھا کہ اتنا نیک آدمی ابو ہریرہ کیوں رو رہے ہو، تمہیں موت سے ڈر لگتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، یہ گرمیوں کے روزے جو میں نے یہاں پہ اللہ اور اللہ کی محبت میں، اللہ کی رسول کی محبت میں رکھے، اور وہ پیاس جو میں نے کاٹی، یہ تکلیف، یہ مشکل جو میری محبت تھی اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، یہ سہولت جنت میں میسر نہیں ہوگی۔ یہ محبت کا انداز